اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندو محققین اکثر ہندو دھرم کو دنیا کا قدیم ترین اور سچا مذہب ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ تمام سوالات اور اعتراضات کے مفصل ترین اور قابل قبول جوابات ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ قرآن اور اسلام کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے۔ ہندو اسکالر کے مطابق ہندو دھرم ایک قدیمی مذہب ہے، جبکہ اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عرب میں ہوئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ معتبر اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی کتاب سے یہ بات آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا تھا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے مسلمان اور پیغمبر تھے، اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا تھا۔ لہٰذا اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ ہندوؤں کی کتابوں جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا میں یہ مکمل واقعات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکانا اور پھر بطور سزا دنیا میں اتارے جانا وغیرہ۔ ہندو محققین قرآن کے اس دعوے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی ایسی کوئی قوم نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، جبکہ قرآن پاک کی سورہ رعد اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت واضح کر سکیں۔ ہندو اسکالر کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک نے نہ تو ہندو قوم کا ذکر کیا اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا۔ پہلی بات تو یہ دوستوں کہ ہندو نام کا کوئی دین یا دھرم دنیا میں موجود ہی نہیں، لہٰذا نہ صرف قرآن پاک بلکہ ویدوں میں بھی ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو ہمیشہ سے ہی سناتن دھرم کہا گیا۔ اور اگر آپ اس لفظ یعنی سناتن دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو سناتن کے معنی القیم یعنی قائم رہنے والا اور دھرم کے معنی دین کے ہیں۔ عربی میں سناتن دھرم کو دین القیم کہا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دراصل سناتن دھرم کا مطلب عربی میں اسلام ہی ہے۔ تاریخ اور ادیان کے مطابق کتب سے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وید جس پر اتاری گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وید خود بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وید میں حضرت نوح علیہ السلام کو مہا نوح کہا گیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو سیلابی عظیم والا منو کہا گیا ہے، اور مکثیہ قرآن میں موجود ہے کہ منو کے دور قیامت میں جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی، تب میں ویدوں کو نافذ کروں گا۔ سورہ نوح میں قوم نوح کی جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے ان کی پوجا صرف ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنو راشد کو قرآن میں سابی قوم کہا گیا ہے۔ سابی قدیم زمانے میں عراق کے اس علاقے کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور قدیم تہذیبوں ہڑپا اور موہنجو دڑو کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ قرآن میں سابی قوم کے ذکر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ سابی قوم خدا کو مانتے تھے لیکن یہ مشرک تھے۔ سابی قوم یمن کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے نام سے قلعے موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، جبکہ ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں دیوتاؤں کا تصور دراصل فرشتوں کا ہی تصور ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ سابی قوم کے لوگ ستاروں کے پجاری تھے، اور دنیا میں شاید ہی کسی قوم کی دلچسپی ستاروں کے ساتھ اتنی ہو
جتنی ہندو دھرم کی ہے۔ صابی آگ کی پرستش کرتے تھے اور ہندو قوم آج بھی آگ کو مقدس مانتی اور اس کی پوجا کرتی ہے۔ اب یہاں دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی یہ قوم کسی رسول یا نبی کو کیوں نہیں مانتی اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امت محمدی کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت و وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنے رہو اور رسول تم پر گواہ بنے رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم کبھی کسی رسول یا نبی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوستو، اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصل صورت کھو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام اور بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، لیکن افسوس کہ پچھلے صدیوں سے مسلمان نے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتی۔ آج کا مسلمان نہ تو اپنے کردار و اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے رویوں سے، اور قیامت کے دن مسلمانوں سے دیگر اقوام تک یہ پیغام نہ پہنچانے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اب آخر میں ہم چند آیات قرآن اور چند آیات وید سے پیش کریں گے جس سے سناتن دھرم کا توحیدی مذہب ہونا ثابت ہے۔ سورہ عاشورہ میں ہے کہ اس کی کسی چیز سے مشابہت نہیں، اس کے برعکس یجروید میں اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ہی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، رگوید سب سمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ یونس اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، رگوید خدا کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ سورہ حدید اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتھروا وید جو کھڑا ہوتا ہے اور جو چلاتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اور جو چھپاتا پھرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور جو آدمی خفیہ باتیں کرتا پھرتا ہے، تیرا پرمیشور ان سب کو جانتا ہے۔ تو دوستو، یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔